الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين وأكرم العباد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. عصر حاضر میں سوشل میڈیا پہ اور کتب میں اور تقریر میں وعظ میں گفتگو کے دوران جن کتب پہ زیادہ جو اعتبار کیا جاتا ہے، جو زیادہ گفتگو کا حوالہ نقل کیا جاتا ہے، وہ 4 قسم کی کتب ہیں. نمبر 1 پہ کتب الحدیث ہے. کتب الحدیث کے بارے میں ہم اس سے پہلے مختلف کلپ بنا چکے ہیں، جس میں ایک کلپ کا عنوان تھا کہ وہ کون سی 10 کتب ہیں جو غیر معتبر ہیں مناقب اہل بیت بیان کرتے ہوئے. اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور کلپ بنایا تھا جس کا نام تھا کہ کتب صحاح ستہ کس اعتبار سے کہا جاتا ہے، تغلیب کے اعتبار سے یا کس اعتبار سے. اور کچھ ہی دن پہلے ہم ایک کلپ بنایا تھا، ایک اور کلپ تھا جس کا عنوان تھا کہ جو سوشل میڈیا پہ یا کتابوں میں یا تقریر کے دوران بغیر تحقیق کے حدیث نشر کرتے ہیں یا لکھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے. اور سنن ابن ماجہ کا ہم نے مکمل ایک باب نقل کیا تھا جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو عمل تھا وہ نقل ہے. اور کتب حدیث میں حدیث بیان کرتے ہوئے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے یہ بھی ہم بیان کر چکے. نمبر 2 جن کتب پہ اعتبار کیا جاتا ہے وہ ہے کتب تاریخ. نمبر 3 کتب سیرہ. نمبر 4 جو ہے کتب تفسیر. نمبر 5 کتب ادب. آج ہم بات کریں گے کتب تاریخ پہ کہ کس طرح یہ کتب جو ہیں، چاہے وہ کتب حدیث ہوں، چاہے وہ کتب تفسیر ہوں، چاہے وہ کتب تاریخ ہوں، چاہے وہ کتب ادب ہوں، یہ جو کتب ہیں، کتب سیرہ ہوں، یہ موضوعات سے بھری ہوئی ہیں کہ ہم بغیر کسی تحقیق کے کسی بھی کتاب میں کوئی بات اگر نقل ہو چکی ہے تو اس کو حوالے کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں اور اس کو اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں، اپنی فکر بنا لیتے ہیں اور عوام میں معروف کر دیتے ہیں. تو آج ہم بات کرتے ہیں کتب تاریخ کے بارے میں. کتب تاریخ میں کیونکہ مورخین نے وہ منہج نہیں اپنایا جو منہج محدثین کے ہاں تھا، لیکن محدثین کے ہاں بھی منہج جر و تعدیل ہونے کے باوجود بہت سے محدثین نے اپنی کتب میں موضوع روایات کو بیان کیا، جس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں. تو کتب تاریخ میں یا کتب تاریخ سے کوئی بھی بات جو نقل کی جاتی ہے یا اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اس سے پہلے آپ کم از کم ان کتب کا جو تقریباً 7 بنتی ہیں ان کا ضرور مطالعہ کریں. پہلی کتاب جو ہے دکتور خالد کبیر، ڈاکٹر جو ہیں خالد کبیر العلال ہیں، ان کی بہت پیاری کتاب ہے جنہوں نے یہ دراسہ کیا ہے. کتاب کا نام ہے المرویات التاریخیہ عند المسلمین اسالیب النقد وظاہرۃ الوضع فیہا. یہ آپ کو نیٹ سے بھی مل جائے گی. اس میں آپ نے واضح کیا ہے کہ کس طرح جھوٹ بولنے والوں لوگ موجود تھے اور ان کے مدارس تھے. انہوں نے صرف جھوٹی روایات ہی نہیں گڑھی، موضوع روایات ہی بیان ہی نہیں کی، بلکہ آگے کتب بھی لکھی ہیں. یعنی ان کذابین نے، ان جھوٹے راویوں نے کتب بھی لکھی ہیں. یہ کتاب بہت پڑھنے والی ہے. اور اس کتاب میں جو دوسری فصل ہے جس میں آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ کتب میں تاریخ میں وہ کون سے روات ہیں کہ جن کی موضوع روایات سے کتب تاریخ بھری ہوئی ہیں، پھر کتب ادب میں، پھر کتب تفسیر میں دوسری فصل کو خاص طور پہ اسپیشلی پڑھیں. اور آپ نے دوسری فصل میں، اور یہ مستقل بھی، دوسری فصل مستقل بھی گوگل پہ آپ کو مل سکتی ہے، اس کا نام جو ہے مدرسۃ الکذابین فی روایت التاریخ الاسلامی و تدوینی. اس نام سے آپ ڈائریکٹ جو ہے مستقل اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں آپ نے صفحہ نمبر 118 پہ تاریخ طبری، امام طبری کی وہ شخصیت ہے کہ جو 2 فنون میں، 2 فن میں ایک مستقل حیثیت رکھتی ہیں. ایک تفسیر میں، آپ کی تفسیر طبری معروف ہے، جتنے مفسرین بعد میں آئے ان کا زیادہ تر اعتبار امام طبری کی تفسیر پہ ہے. اور دوسرا جو فن ہے جس پہ آپ پہ اعتبار کیا جاتا ہے وہ ہے تاریخ طبری. اور تاریخ طبری میں اور اس کے مقدمہ میں شروع میں آپ نے یہ بیان کر دیا ہے کہ جو کچھ یہاں میں بیان کر رہا ہوں اس کتاب میں، اس کی ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ یہ میرے نزدیک صحیح ہے یا قواعد نقل یا قواعد جر و تعدیل کے موافق ہے، بلکہ مجھ تک جو پہنچا ہے ناقلین سے وہ میں نے لکھ دیا ہے. اب آپ خود اصول پہ پرکھیں گے تو دکتور علال نے تاریخ طبری کے 10 راوی جو کذاب ہیں، جن سے تاریخ طبری بھری ہوئی ہے، ان میں سے پہلے ہیں
محمد بن عمر الواقدی جو امام واقدی کے نام سے معروف ہیں، اور دوسرے ہیں محمد بن الصائب الکلبی، اور تیسرے ہیں ہشام بن محمد الکلبی، اور چوتھے ہیں سیف بن عمر التمیمی، آگے جو ہیں ابو مخنف لوط بن یحییٰ، الہیثم بن عدی، محمد ابن اسحاق بن سیار، یہ جو بنتے ہیں 7 راوی ہیں جو معروف ہیں، جن سے تاریخ طبری بھری پڑی ہے، اور دکتور خالد کبیر العلال کہتے ہیں کہ یہ کذابین ہیں، اور تاریخ طبری میں تقریباً ان کی جو روایات ہیں وہ 1999 ہے، اور اس کے مقابل جو ثقہ راویوں کی ہے وہ 209 ہے۔ آج کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے متعلق جو طعن و تشنیع ملحدین لوگ یا لادینی لوگ یا متشککین لوگ جو ذکر کرتے ہیں، انہی کتب سے کرتے ہیں، اور صحابہ کرام اور تابعین کی طرف جو جھوٹے قصے منسوب کیے جاتے ہیں جس میں توہین تنقیص ہوتی ہے، ان پہ سب و شتم کا رستہ نکلتا ہے، وہ بھی کتب تاریخ سے بیان کیے جاتے ہیں، اور کتب تاریخ کذابین سے بری ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی بھی حوالہ، کوئی بھی بات جب کتاب تاریخ کی کتاب سے نقل کریں تو اس کی توثیق کر لیں منہج جرح و تعدیل پہ، اس کتاب کو پڑھیں۔ اور دوسری کتاب جو ہے یہ ہے منہج کتابت التاریخ لماذا و کیف، دکتور جمال عبد الہادی ہیں، اور دوسرے مصنف کا نام ہے وفا محمد رفعت، یہ دار الوفا منصورہ مصر سے طبع ہوئی ہے، اور اس کو بھی پڑھنے والی یہ بھی کتاب ہے۔ اس کتاب میں بعض جو تاریخی اخطاء ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے جو اہم کتاب ہے نمبر 3 پہ وہ ہے منہج کتابت التاریخ الاسلامی، کہ 3 صدی ہجریوں میں جتنے مورخ گزرے، جتنے بھی تاریخ لکھنے والے گزرے، ان کا منہج کیا تھا۔ یہ کتاب ہے دکتور محمد صامل السلمی کی، دار ابن جوزی ہے، قاہرہ مصر سے بھی آپ کو مل سکتی ہے، سعودیہ سے بھی مل سکتی ہے، جہاں جہاں دار ابن جوزی ہے جو اس کی برانچز ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ پہلی فصل ہے انواع التالیف التاریخی، کہ جو تاریخ میں جو کتب لکھی گئی ہیں اس کی انواع کیا ہیں۔ دوسری فصل جو ہے جو معروف راوی ہیں تاریخ میں ان کے تراجم اور ان کی توثیق جرح و تعدیل بیان کی گئی ہے، بہت اہم ہے دوسری فصل۔ تیسرا یہ ہے، تیسری فصل جو ہے اس میں 3 صدیوں میں جو کتب لکھی گئی ہیں اس کا منہج کیا ہے، ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ نمبر 4 پہ ہے اثر التشیع علی الروایات التاریخیہ فی القرن الاول الہجری، کہ پہلے قرن میں، پہلی صدی ہجری میں شیعہ جو راوی تھے، جو اخباری تھے، جن سے ہمارے مورخین نے روایات لی ہیں، ان کا کیا اثر پڑا تاریخ اسلامی پہ، یہ پڑھنے والی کتاب ہے۔ یہ ہے دکتور عبدالعزیز کی، اور اس میں جو بیان کیا گیا ہے العصر النبوی ہے، اور الخلافت الراشدہ ہے، اور الامویہ کا دور کو بیان کیا ہے۔ یہ پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا۔ نمبر 5 پہ ہے تحقیق مواقف الصحابہ فی الفتنۃ من روایات الامام الطبری والمحدثین، یہ محمد محزون کی ہے، دارالسلام سے طبع ہوئی، یہ کتاب بھی پڑھنے والی ہے۔ یعنی یہ جو 5 کتب ہیں، اور چھٹی کتب جو ہے وہ ہے انقاذ التاریخ الاسلامی حسن فرحان المالکی۔ ان کی فکر سے تو ہمیں اختلاف ہے، لیکن یہ کتاب انہوں نے بہت اعلیٰ لکھی ہے، اور اس کتاب میں ان کتب کا بھی ذکر کیا ہے جو صحیح سند یا روایات کے اعتبار سے جمع کی گئی ہیں، پھر ان کے اوپر ان کے جو ملاحظات ہیں اس کو بھی بیان کیا انہوں نے۔ بڑی اہم کتاب، اور اس اعتبار سے بھی یہ کتاب اہم ہے انقاذ التاریخ الاسلامی، کہ اس میں انہوں نے وہ شبہات کا بھی رد کیا ہے جو محدثین کے بعض کلام میں موضوع اور من گڑت روایات لینے والے جو تاریخی حوالہ دیتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ محدثین نے یہ کہا ہے، تو ان شبہات کا بھی رد کیا ہے۔ اور 7ویں کتاب ہے شبلی نعمانی کی الانتقاد علی کتاب التمدن الاسلامی، یہ کتاب بھی پڑھنے والی ہے۔ یہ ایک کتاب لکھی گئی تھی التمدن الاسلامی، اس میں تاریخی جو من گڑت روایات تھی اس کو جمع کر کے طعن و تشنیع کیا گیا تاریخ اسلامی پہ، تو اس کے رد میں علامہ شبلی نعمانی نے کتاب لکھی۔ یہ جو 7 کتب ہیں، جو بھی تاریخ کی باتوں پہ اعتبار کرتا ہے یا تاریخ کو پڑھنا چاہتا ہے یا تاریخ کی باتوں کو حوالہ بناتا ہے یا اس کے اوپر اپنے موقف کی بنیاد رکھتا ہے، اس کو یہ 7 کتابوں کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے اور سٹڈی کرنی چاہیے۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ اب جو تاریخ طبری ہے یہ مکمل طور پہ تخریج کے ساتھ طبع ہو چکی ہے، جس کا نام یہ رکھا گیا ہے صحیح و ضعیف
تاریخ طبری، اور امام طبری جو وفات ہوئی تھی المتوفا 310 ہجری ہے، اس میں انہوں نے بہت اعلیٰ کام کر دیا ہے کہ امام طبری کی جتنی روایات تھیں، جتنے واقعات ہیں، اس کی تصحیح، تضعیف، تخریج، مسکوت عنہ سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ تو جب بھی آپ تاریخ طبری کا مطالعہ کریں تو اس کتاب کو ضرور ڈاؤن لوڈ کریں، اسی کتاب سے پڑھیں جس کتاب کا نام ہے، یہ ساری کتب نیٹ پہ اویلیبل ہیں، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، چاہے اس کے پاس پیسے ہیں چاہے نہیں ہیں۔ صحیح و ضعیف تاریخ طبری، اس کو ضرور مطالعہ میں رکھیں جب بھی تاریخ کی کوئی بات کا حوالہ دیں آپ۔ اس میں کیا ہے کہ اس کے جو مخرجین ہیں، انہوں نے اس کتاب کو یعنی تاریخ طبری کو تقسیم جو کیا ہے، اس میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ان کی تقسیم جو ہے، پہلا صحیح تاریخ طبری، اس میں لائے ہیں قصص الانبیاء و تاریخ ما قبل البعثہ۔ ضعیف تاریخ طبری پھر بعد میں لائے ہیں متصل۔ اس کے بعد سیرت کا چیپٹر لائے ہیں، اس میں پہلے لائے ہیں صحیح السیرت النبویہ، پھر اس کے بعد متصل لائے ہیں ضعیف السیرت النبویہ۔ پھر خلافہ راشدہ کے متعلق جو روایات ہیں تاریخ طبری میں، پہلے لائے ہیں صحیح تاریخ طبری، پھر ضعیف تاریخ طبری۔ اس کے بعد جو لائے ہیں وہ ہے کہ پھر اس کے بعد آگے ساری اس کی مفصل وضاحت کی ہے انہوں نے، صحیح تاریخ طبری یعنی پہلی صدی ہجری کی، پھر ضعیف تاریخ طبری، اسی طرح خلافت راشدہ میں جو صحیح ہے ضعیف ہے، اسی طرح پھر عمومی دور میں جو صحیح قصے ہیں پھر ضعیف ہیں، پھر جو مسکوت عنہ ہیں اس کو پڑھیں، ڈاؤن لوڈ کر کے اسی کتاب سے مطالعہ کریں تاریخ طبری کا۔ تو لہٰذا امام طبری کے دور میں اس کے بعد جتنے آئے، جیسے ابن جوزی کی المنتظم ہے، اور ابن اسیر کی الکامل ہے، ابن اسیر کی، اور امام ابن کثیر کی البدایہ ہے، ان سب نے پھر اعتماد جو کیا امام طبری کی تاریخ پہ کیا ہے۔ ابن کثیر نے بھی جب البدایہ والنہایہ لکھی تو سیرت النبویہ تک تو انہوں نے خاص جر و تعدیل کا اہتمام کیا، اس کے بعد پھر ان کا اہتمام نہیں رہا اور کم رہا ہے۔ امام طبری بھی اپنی تاریخ میں بعض روایات کی جر و تعدیل کرتے ہیں، نقد کرتے ہیں، لیکن بہت شاذ اور نادر ہے، کل لم یکن یعنی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو لہٰذا میرے دوست اور وہ لادینی لوگ اور ملحدین لوگ جو تاریخوں کی کتب پڑھ کے ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر وہ منصف ہیں تو تاریخ کی کتابوں کا حوالہ دینے سے پہلے جو ہم نے 7 کتب کا نام لیا ہے ان کا ضرور مطالعہ کریں کہ منہج کیا اور کون سے راوی کذاب ہیں۔ جو ہم نے 7 راویوں کا نام لیا ہے، اگر عام شخص بھی ان کو یاد کر لے تو جب بھی کوئی تاریخ کا حوالہ دے تو اس سے پوچھے حوالہ دینے والے سے کہ اس کی سند میں کون سا راوی ہے، تو اگر کم از کم 7 بھی یاد ہوں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ان راویوں میں سے ہے یا نہیں۔ اگر ہوگی تو کہہ دے کہ یہ من گڑت ہے اور یہ قابل اعتبار نہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں صحیح احادیث اور صحیح قصے جو ثابت شدہ ہیں ان کے اوپر اپنی فکر کی بنیاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں منہج علمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔